نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غفلة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجهلون لا تجهلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. حمد الصلاة کے بعد برادران اسلام، یہ سورۃ المومنون کی آیات کریمہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسولو، اے میرے نبیوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم حلال پاک کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی نے جو حکم اپنے نبیوں کو دیا وہی حکم اللہ تعالی نے اپنے عام بندوں کو دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عام لوگوں کو بھی اللہ تعالی نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہی فرمایا کہ حلال پاک کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ قبولیت عبادت کے ساتھ حلال پاک کھانے کا گہرا تعلق ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، جس کی روزی حرام کی ہے، جس کے رزق میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، تو اللہ تعالی اس کی
کسی قسم کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالی حلال پاک کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ نہ حرام مال سے صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے، نہ حرام کھانے والے کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ جس کے بہت دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں پھیلے ہوئے، اللہ تعالی نے حلال اور حرام واضح کر دیا ہوا ہے، اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، خود بھی پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تمام تر ذرائع جو حرام کے ہیں، جن سے حصول رزق لوگ کرتے ہیں اور وہ حرام کے ذرائع ہیں، اس سے حاصل ہونے والی روزی حرام کی ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے ہر مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا حلال پاک کھاؤ اور پھر اللہ کی عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول کرے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تم سب امت واحدہ ہو، امت مسلمہ ہو، تمہیں آپس میں ایک ہو کے رہنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اور دوسری اس کی تفسیر اور معنی ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تمہارا دین اسلام ایک ہی دین ہے، تمہارا مذہب ایک ہی مذہب ہے، تم ایک ہی ملت ہو۔ ملت کی بھی دو ہی تفسیریں ہیں، امت مسلمہ کو بھی ملت کہتے ہیں اور دین حنیف کو بھی ملت کہتے ہیں۔ اسی طرح امت کی لفظ امت کی بھی دو ہی تفسیریں ہیں، افراد کو بھی جو مسلمان ہیں ان کو بھی امت کہتے ہیں اور دین اور عقیدے کو بھی امت کہتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا مذہب اسلام ایک ہی ہے، تمہارا دین توحید والا ایک ہی دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ اس ایک دین پر چلتے ہوئے تم ایک بن کے رہو۔ اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کی یہ ہدایت اور یہ رہنمائی ہے تمہیں۔ آپس میں تم اختلافات کا شکار نہ ہو جاؤ، تمہارا دین ایک دین ہے، تم ایک ملت اور ایک امت اور ایک قوم ہو۔ فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، ایک ہی رب تعالیٰ کا بھی کوئی شریک اور کوئی ثانی نہیں۔ فَاتَّقُونِ، فرمایا مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک ہی تمہارا رب ہوں، کوئی اور میرے سوا تمہارا معبود نہیں ہے، اور تمہارے لیے میں نے اپنی زمین کے اوپر ایک ہی دین اسلام اتارا ہے، اور تم میرے بندے ہو، اس دین اسلام کے اوپر ایک ہو کے چلو، کوئی اور دوسرا دین تم تلاش نہ کرو اور نہ گھڑو نہ بناؤ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، افسوس کے لوگوں نے اپنا معاملہ خود ہی اپنے درمیان گروہ بندیوں میں بانٹ لیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر وہ خوش ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اسلام کو ماننے والوں کے 73 گروہ ہیں، 73 کے 73 گروہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں،
لیکن صحیح ایک ہے ان میں سے، اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جس پر فرمایا میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان، عمل اور عقیدے کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو، آپ کی سنت کو پہچانو حدیث کی کتابوں سے اور اللہ کی کتاب سے دیانتداری کے ساتھ۔ جب تم تحقیق کرو گے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ صحابہ کرام کس کام میں کس طریقے سے وہ کیا عمل کرتے تھے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا نجات کے لیے اپنا منہج یہ اختیار کرو، اپنے دین کو پہچانو اور اپنے دین کے اوپر چلو۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ سارے ہی لوگ جو کچھ کسی کی سمجھ میں آیا ہے اسی پر ہی خوش ہیں، جبکہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ وہی کامیاب ہے جو ما انا علیہ و اصحابی اس علامت کے مطابق اپنے دین کے اوپر پکا ہے۔ حضرات پھر فرمایا فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تم ان لوگوں کو ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ قیامت کا یا موت کا وقت آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے حساب لے لے گا۔ لیکن بتا دیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ لہذا آگے بڑھو، دین کو پہچانو، دین کو سمجھو، اور کوئی شخص اللہ کے آگے حساب کتاب سے مستثنی نہیں ہے۔ سب نے جواب دہی کے لیے اکیلے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے اوپر گزارو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول کا عمل تمہارے لیے سنت ہے۔ تمسک بالکتاب والسنہ، یہ اسلوب اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ پھر فرمایا ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، اللہ اکبر۔ فرمایا لوگ اب دین پہ اور حق پہ تو تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالی اپنے ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی سبھی کو دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے۔ فرمایا جو بے دین لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، وہ اپنے لیے اس سے ایک نیک پہلو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم خطا پہ ہوتے ہیں، غلطی پہ ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے کیوں نوازتا، ہمیں اللہ تعالی اولاد سے کیوں نوازتا، مال سے کیوں نوازتا، اور ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم پہ خوش ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا یاد رکھو جب ہم اپنے مومن اور نیک بندوں کو مال اولاد اور نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ ان پہ ہمارا فضل ہوتا ہے، ہمارا ان پہ انعام ہوتا ہے، اور جب ہم مال اولاد اور دنیا کی نعمتیں غلط عقیدے والوں کو اور اپنے کو نہ ماننے والوں کو دیتے ہیں تو انما ہی استدراج، تو یہ استدراج کہلاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کا نافرمان بھی ہے لیکن اس کو پھر بھی دنیا اللہ دے رہا ہے، تو وہ استدراج اس کے لیے آزمائش ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، فرمایا ان کو مہلت دیتے ہیں اور دنیا اور زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے اوپر رہیں، دنیا کی نعمتیں ملے تو الحمدللہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ ملے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان وما یکون، یہ اپنا عقیدہ اور اپنا وظیفہ بنائیں کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ پہ راضی ہیں اور ہم اپنے اللہ پہ خوش ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے جو کچھ بہتر سمجھتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ ہمیں ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر نہیں سمجھتا اور ہمارے لیے پسند نہیں کرتا اور اس میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالی اس لیے دنیا کی وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا۔ اس کے مل جانے سے ہمارے لیے اچھا نہیں، بلکہ اس کے مل جانے سے ہمارے لیے دینی یا دنیاوی دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی پہلو پہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں دنیا نہیں دیتا۔ حضرات، فرمایا یہ لوگ جو ہماری نافرمانی پر، ہماری بغاوت پر، فسق و فجور پر ہوتے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹے اولاد دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ان کے لیے ہم یہ بدھائیاں اور نعمتیں دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم اچھا کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور نہیں۔ فسق و فجور کی حالت میں مال و اولاد اور دنیا کا مزید ملنا، یہ تو ان کے لیے اور اسباب ہے کہ وہ اپنے لیے اور گناہ کر لیں۔ ہم ان کے لیے یہ حقیقت میں اچھا نہیں کر رہے، ان کو پتہ نہیں ہے اچھا کن کے لیے ہے۔ فرمایا جن کو ہم دنیا تھوڑی دیں یا زیادہ دیں وہ ہمارے دین کے اوپر رہتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کا فکر کرتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھا ان کے لیے ہے۔ سنیے، فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، عذابوں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کہ اگر گناہ کیا ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، اور جب وہ دیتے ہیں جو اللہ توفیق دیتا ہے صدقہ خیرات، جو وہ دیتے ہیں تو اس حال میں بھی قلوبهم وجلة، ان کے دل کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں رد نہ ہو جائے، انہم الی ربہم راجعون، وہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھنے والے ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں، رب کے ہاں پہنچنے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہے نیک بخت لوگ جو نیکی اور بھلائی میں کوشش کرنے والے، جلدی کرنے والے، وہ ہم لہا سابقون، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے والے۔ فرمایا یہ ہیں وہ خوش نصیب جن کو ہم نے عقیدے اور عمل کی یہ توفیق دی ہے، ان کے لیے ہم نے اچھا کیا ہے اور یہ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ یہ ہے بھلائی میں، حقیقت میں یہ ہے خیر میں، وہ خیر میں نہیں ہے جن کو تم دنیا میں اسودہ حال دیکھو، جن کو تم زیادہ
مال و دولت میں دیکھو، اللہ اکبر، فرمایا یہ ہے بھلائی میں، یہ ہے خیر میں کون؟ موحد، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے، اپنے اللہ کی عذابوں اور پکڑ سے ڈرنے والے، گناہوں کی سزا پر یقین رکھ کے گناہوں کو چھوڑ دینے والے، نیک اعمال کی کثرت کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے۔ نیک اعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی خوف زدہ کہ کہیں رد نہ ہو جائے، اندیشہ ہے اس بات کا، اور وہ اس میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری یہ باتیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقے، ہماری خیراتیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ بڑی بڑی یہ باتیں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، ہم تیرے آگے التجا کر رہے ہیں، اور تو ہماری نیکی کی حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ نیکی ہم نے تیرے لیے کی ہے، تیری خوشنودی کے لیے کی ہے، یا اللہ تو اسے قبول کر لے، تو اسے رد نہ کر دینا۔ فرمایا یہ ہے بھلائی میں، یہ ہے خیر میں، وہ خیر میں نہیں ہے جو دین سے خالی ہے اور وہ سمجھتے ہیں دنیا کو پا کر کہ ہم نیک بنے یا نہ بنے، بس جب دنیا کے حصول میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو بس ہم بھلائی میں ہیں، ہم خیر میں ہیں، ہم نعمتوں میں ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل نعمت اسلام ہے، اصل نعمت نیکی کی توفیق ہے، اصل نعمت گناہ سے بچ جانے کی توفیق ہے، اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کی یہ دینی کیفیت اور دینی حالت اس میں رہتے ہوئے وہ جو بھی نیکی کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، نیکی اس کی قبول ہو جائے، اسلام اس کا قبول ہو جائے، دین اس کا قبول ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ ہے بھلائی، یہ ہے نعمتوں میں، حقیقت میں اللہ کا انعام ان کے اوپر ہے اور انہوں نے اللہ کا انعام سمیٹا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا عن هذه الآیات، اس آیت کے بارے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو ان کو توفیق ملتی ہے، جتنا سا بھی دیتے ہیں، وقلوبهم وجلة، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، اهم الذین یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پینے والے، وہ یسرقون، اور چوری کرنے والے، فسق و فجور میں مبتلا، ان کو جب کچھ نیکی کی توفیق ہوئی اور انہوں نے کچھ صدقہ کیا تو چونکہ ان کی عملی حالت غلط ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ قبول ہوگا کہ نہیں، کیا اس سے یہ لوگ مراد ہے؟ فرمایا نہیں یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، نہیں یہ صدیق کی بیٹی، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب نیکیاں کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں قبول نہ ہو۔ وہ اپنے اعمال کی قبولیت سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بھلائی میں بڑے ہوئے ہیں، یہ خیر میں بڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلی بات گناہوں کو چھوڑیں اور نیک اعمال کی کثرت کریں، پھر اپنے نیک اعمال کو خوبصورت سے خوبصورت سرانجام دیں، سب شروط پوری کریں، اور پھر اپنے نیک اعمال کی قبولیت کا فکر کریں، اللہ سے دعائیں اور التجائیں کریں، یا اللہ ہماری یہ محنتیں قبول فرما لے، اپنی نیکیوں کے اوپر اترائے نہیں، اپنی نیکیوں پر احسان نہ جتلائیں، اپنی نیکیاں اللہ پر بھی احسان نہ سمجھیں، اللہ کے رسول پر بھی احسان نہ سمجھیں، عام لوگوں پر بھی احسان نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی جمع پونجی سمجھیں، اسے اپنا خزانہ سمجھیں، اسے اپنے لیے توشہ سمجھیں، اپنی نجات کا سبب سمجھیں، اور اپنی نیکیوں کو سنبھالیں، بچا لیں ان کو ریاکاری سے، بچا لیں ان کو شہرت سے، اور پھر ایسے کام نہ کریں جو نیکیوں کو ختم کر دینے والے ہیں، جو نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں۔ اپنے نیک اعمال پر خوف زدہ ہو اور اپنی آخرت کا فکر کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا فکر؟ وہ فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ فکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار، لوگوں جہنم کی آگ سے بری چیز اور کوئی میں نے نہیں دیکھی، بہت بری، بہت اذیت دینے والی، بہت سخت آگ ہے، دوزخ کی آگ، لیکن فرمایا افسوس نامحاربها، اس آگ سے بچ کر بھاگنے والا سویا ہوا ہے، وہ جاگا ہوا نہیں ہے، اور آگ اس کے قریب آ رہی ہے۔ نامحاربها، اس آگ سے بھاگنے والے کو تو جاگ جانا چاہیے تھا، اور وہ سویا ہوا ہے، اور وہ آگ اس کے اوپر چڑھی کے چڑھی۔ کیا میں نہ اس کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنایتاً یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جہنم سے بچنے کی فکر کرو، عقیدہ اور عمل درست کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو۔ تم سوئے ہوئے ہو جبکہ تمہیں جاگنا ہے، مانا کہ تم اعمال سے غافل ہو، اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہو، نیکیاں نہیں کر رہے ہو۔ پھر فرمایا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَتَارِبُهَا، جنت سے اچھی اور جگہ کوئی نہیں میں نے دیکھی۔ فرمایا وہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، لیکن افسوس نَامَتَارِبُهَا، جنت کو حاصل کرنے والا سویا ہوا، حصول جنت والے نیک کام نہیں کر رہا، اور جہنم سے بچنے والے برے کاموں کو نہیں چھوڑ رہا، اور نیکی کی محنت نہیں کر رہا، یہ سویا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگو جاگو، دین کو سمجھو، دین میں چلو، دین کو سنبھالو، دین کو سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ اور اس دنیا میں اپنی متاع عزیز اس زندگی کو کھپا کر اسے ضائع نہ کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہیرے جواہر لال جواہر آئے اور وہ ان کو مٹی میں گما رہا ہو۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اپنی اس زندگی کو، اپنے اس زندگی کو، اس متاع عزیز کو سوچ کے برباد نہ کرو، موبائلوں پہ برباد نہ کرو، گپا شپوں میں برباد نہ کرو، فسق و فجور میں برباد نہ کرو،
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر سکھایا ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا، واسمع ما لا تسمعون، جو میں نے سنا میری امت کے لوگوں تم نے نہیں سنا، جو میں نے سنا تم نے نہیں سنا، جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر، احکام سارے شریعت تمہارے لیے. فرمایا میں نے کیا عجیب منظر دیکھا، وہ فرشتے واللہ، فرمایا اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. فرمایا ما فیہا موضع اربع اصابع اللہ وملک واضع جبہۃ ساجد للہ. میں نے 4 آسمانوں پہ 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں دیکھی جو خالی ہو. فرمایا فرشتے اللہ کے حضور سجدے میں نہ گرے ہوئے، رکوع میں نہ پڑے ہو، وہ اتنی اللہ کی عبادت کر رہے، اتنی اللہ کی عبادت کر رہے. فرمایا جب سے فرشتوں نے جہنم دیکھی وہ ہنسنا بھول گئے، حالانکہ جہنم سے ان کا تعلق ہوئی نہیں، وہ ہنسنا بھول گئے. فرمایا جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو تو تمہاری بھی حالت ہو جائے. فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں نے جانا، لضحکتم قلیلا، تو تھوڑا ہنسو، ولبکیتم کثیرا، اور تم زیادہ رو، وما تلذذتم بالنساء، اور تم عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، علی الفرشات، بستروں پہ، ولخرجتم الی السعودات، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، تجارون الی اللہ، اللہ کے حضور مجاور بن جاؤ، تم فقیر بن جاؤ، اللہ ہی اللہ کرنے جنگلوں میں نکل جاؤ. فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے کہا یا لیتنی کنت شجرۃ الرز، کاش کہ میں ایک جھاڑی ہوتی اور کوئی جانور مجھے کھا جاتا اور میں ابو ذر نہ ہوتا اور میں اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش نہ ہوتا. یہ فکر جو اللہ کے نبی نے سکھایا ابو ذر غفاری نے سمجھا. میرے بھائیو اس سے کچھ حصہ تو پا لے، کچھ حصہ تو پا لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. فرمایا اللہ کے نبی نے مثال دے کر جس نے سفر کرنا ہوتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ رات کو وقت پہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو وقت پہ اندھیرے میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے بلغ المنزل، وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. کہاں آخرت پانے کے لیے بھی تم وقت پہ سفر شروع کرو، مانا اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی شروع کر دو. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنی زندگی ضائع نہ کرو. الا ان صراط اللہ غالیہ، الا ان صراط اللہ غالیہ، خبردار وہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، وہ بہت مہنگا ہے. جنت بڑی مہنگی چیز ہے، وہ سستی نہیں ہے. فرمایا دنیا اور دنیا کے خزانے سب ملا دو تو جنت کی زمین ایک کوڑا رکھنے والی، کوڑا رکھنے کی جگہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک بالشت جنت کی زمین کی قیمت نہیں بن سکتی. وہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے، وہ سستے میں نہیں ملے گی. اس کے حصول کے لیے کامل مسلمان بننا پڑے گا، اللہ کے دین کو سمجھنا پڑے گا، اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے اوپر چلنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خرج نبی علیہ السلام فرع الناس کأنہم یکتشرون. لوگ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور ہنس رہے تھے، ان کے دانت نظر آ رہے تھے. فرمایا ما انکم لو اکثرتم ذکر حاضم لذات الموت.
فرمایا اگر تمہیں موت یاد ہو تو پھر تم اس طرح کا ہنسو لشور ہمارا، اگر تمہیں موت یاد ہوتی تو تمہیں میں اس ہنسنے والے شور میں نہ دیکھتا. میں کیا دیکھ رہا ہوں تم کو ہنس رہے ہو، لوٹ پوٹ ہو رہے ہو. موت اگر تمہیں یاد ہوتی فاکثر ذکر حاتم لذات الموت، یہ حدیث جو آپ اکثر جنازوں کے موقع پہ سنتے ہو، اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمائی تم دنیا کی لذتوں سے کاٹ کے رکھ دینے والی اس موت کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ. کہا سن لو، جب تم کس کے دو معنی کیے شارحین نے، کسی بھی قبرستان پر سے گزرتے ہو، تمہیں خیال آئے یا نہ آئے، قبر تمہیں مخاطب ہو کے کہتی ہے. فرمایا دوسرا معنی اس کا کہ جب بندہ چلتے چلتے کبھی اس جگہ یا اس علاقے پر سے گزرتا ہے جہاں اس کی قبر بننا ہوتی ہے تو اس کو قبر کہتی ہے. قبر اس کو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ آنا بیت الغربہ، او میں تنہائی کا گھر ہوں. وانا بیت الوحدہ، تو اکیلا ہی مجھ میں آئے گا. آنا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں. وانا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں. میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں. میں راحت و آرام کی جگہ نہیں ہوں. راحت و آرام کی تو تمہیں مجھے بنانا ہوگا. اپنی تنہائیاں کے لیے اپنے ساتھ کچھ لانا ہوگا. اپنی اس کچی مٹی کی قبر کو محل بنانے کے لیے تجھے محنت کرنا ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا قبر بندے کو کہتی ہے اور بندہ غافل رہتا ہے. وَإِذَا دُخِلَ الْعَبْدُ عبد المومن، فرمایا جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے مرحبا واہلا وسہلا، خوش آمدید خوش آمدید. امائن ان کنت لأحب من یمشی علی ظہر لیلا، جو زمین کے اوپر جتنے لوگ میرے پر سے گزرتے تھے تو مجھے بہت پیارا لگتا تھا، اور آج تو میرے اندر جب آ گیا ہے فَإِذْ وُلِّيَتِ الْيَوْمَ وَصِرْتُ وَلِيًّا فَتَتَرَشَّنِي بِكَ، تو آج دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. فَيَتَّسِعُ لَهُ مُدَّ بَصَرُهُ، تا حد نگاہ اس مومن کی قبر کھل جاتی ہے. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے. اور جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے، کافر فاجر اللہ کے دین کو بگاڑنے والا، قال له القبر، قبر کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا، نہ اہلا سہلا ہے، نہ خوش آمدید ہے، نہ مرحبا ہے. اما ان قلت لا بغل من یمشی علی ظہر لیلا، تو میری پیٹھ پہ پھرتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا. میں تجھے دیکھتی تھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، فسق و فجور کرتے ہوئے، تو مجھے بہت برا لگتا تھا. اب جب تو میرے اندر آ گیا ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں. تعیم علیہ حتی یختلف اضلاعہ، فرمایا پھر قبر اس کو دبوچتی ہے. اللہ کے نبی نے انگلیوں میں ایسے داخل کی، فرمایا انسان کی پسلیاں ایسے گھس جاتی ہیں اور اس پر عذاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا پھر اس کے اوپر 70 اژدہے اس پر مسلط، وَيُقَيِّضُ لَهُ 70 تنینا لو ان واحدا منها نفخ فی الارض، ایسے 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اگر ان میں سے ایک دنیا کے اوپر پھونک مار دے. معمرت شیء ما بقیت الدنیا، قیامت تک کے لیے زمین میں سبزہ اور ہریالی اگنے کی تاثیر ختم ہو جائے. میرے بھائیوں، اپنی موت کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو. یہ سب کچھ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے مومن کے لیے. اور حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے.
سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.